اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب۔ اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ پروگرام کا نام ہے اللہ کا مہینہ۔ الحمدللہ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں ماہ رجب المرجب کے فضائل، اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کا تذکرہ کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ رجب المرجب میں استغفار اور اللہ پاک کی بارگاہ میں مزید دعائیں اور اس ماہ مبارک کو کس طرح اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، اس پہ مختصراً کچھ ہم نے تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم مزید ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، اور کچھ ڈیفرنٹ چیزیں، یعنی ماہ رجب المرجب میں مزید کیا کیا عبادتیں کی جا سکتی ہیں، اس ماہ رجب المرجب کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، تو ہم اس پر بات کریں گے، رجب کیسے گزاریں۔ آئیے اس کو سننے سے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا چلوں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ناظرین کرام، یہ حقیقت ہے جو جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے۔ ہم سب کی محبتوں کا مرکز ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو عاشق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر خیر جو ہے وہ زیادہ کریں۔ تو درود پاک یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہترین جو ہے وہ ذکر خیر ہے۔ آئیے میں درود پاک کی فضیلت یہاں پر سناتا چلوں۔ امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ایک جنت میں درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اچھا، جنت میں اللہ پاک نے یہ درخت بنایا ہے، اس کی پھل کی یہ خوبیاں ہیں، اس کے تنے کی یہ خوبیاں ہیں۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے دل میں للچاہٹ پیدا ہو رہی ہو کہ اللہ پاک ہمیں داخل جنت فرمائے اور اس درخت سے ہمیں برکتیں لینے والا بھی بنائے، یعنی اس درخت سے فائدہ لینے والا بھی بنائے۔ تو اب سنیے کہ اس درخت سے استفادہ کون حاصل کر سکے گا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزید آگے کنٹینیو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاة علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بڑا سستا سودا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہے وہ اس درخت سے پھل کھانے کی سعادت حاصل کرے گا۔ اچھا، یہ درخت کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ مطلب معلوم یہ ہوا کہ جو درود پاک پڑھتا ہے وہ داخل جنت بھی ہوگا اور اللہ پاک کی نعمتوں سے وہاں مستفیض بھی ہوگا۔ تو آئیے نیت کر لیجئے، جو چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کو داخل جنت فرمائے اور طرح طرح کی نعمتیں اسے عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائے۔ جی ہاں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب نیند سے بیدار ہو، جی ہاں، جب سونے لگے، بستر پر آرام کرنے جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ میٹھا میٹھا
درود پاک جو ہے وہ دہراتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین کرام، میں ذکر کر رہا تھا کہ ماہ رجب المرجب کو ہمیں کس انداز میں گزارنا چاہیے، اس میں کیا کیا ہمیں اعمال صالحہ کرنا چاہیے جس کا ہمیں بہترین بدلہ مل سکے۔ تو آئیے ایک مزید اہم ترین عبادت جو بالخصوص ماہ رجب میں ہمیں کرنا چاہیے وہ عبادت ہے روزہ رکھنا۔ جی ہاں، روزہ بڑی ہی اہم اللہ پاک کی عبادت ہے، بلکہ رمضان کے روزے تو اللہ پاک نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نفل روزوں کے بے شمار فوائد و برکات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی رجب المرجب کے بالخصوص روزوں کے فضائل احادیث طیبہ میں وارد ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں رجب المرجب کے روزوں کی بہار پر مشتمل۔ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا۔ آپ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ پاک، اس پہاڑ کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرما۔ وہ پہاڑ بول اٹھا، یا روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنا حال بیان کر۔ پہاڑ بولا میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس پہاڑ کے اندر ایک آدمی ہے۔ وہ آدمی کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، پہاڑ میں کیوں رہتا ہے، سب اس حکایت میں موجود ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ وہ پہاڑ بولنے لگا میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ اس کو مجھ پر ظاہر فرما دے۔ یکایک پہاڑ شک ہوا یعنی پھٹ گیا، اور اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ایک بزرگ برآمد ہوئے، یعنی باہر تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کی، میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہوں۔ میں نے اللہ عز و جل سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک زندہ رکھیں، تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں۔ الحمدللہ عز و جل، میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ جی ناظرین، 600 سال سے اللہ کی عبادت میں یہ نوجوان اس پہاڑ کے اندر مصروف عبادت ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ کیا روئے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے یہاں مکرم یعنی عزت والا ہے؟ اب ذرا اندازہ لگائیں، اس شخص کا پہاڑ کے اندر 600 سال تک محض صرف اللہ کی عبادت کرنا، یعنی کوئی کام نہیں ہے، کوئی دنیاوی مصروفیت نہیں ہے، ساری چیزوں سے فارغ ہو کر وہ جناب اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اب کا سوال بھی کیسا ہے کہ اللہ پاک، یہ جو تیرا بندہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اس پہاڑ میں 600 سال سے مصروف عبادت ہے، کہ اس سے بڑھ کر بھی تیرے نزدیک اس پوری روئے زمین پر کوئی مکرم یعنی عزت والا بندہ ہے؟ تو سنیے اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، اور جھوم جائیے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام ذرا اندازہ تو لگائیں، ایک طرف 600 سال کی اس شخص کی عبادت، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہے وہ شخص کے جو ماہ رجب المرجب میں صرف ایک روزہ رکھنے والا ہے۔ تو یہ شرف ہے، یہ عزت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہمیں ملی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ جو برکات ہمیں ملی ہے، اللہ پاک کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں ملی ہے، یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، یہ امت جو تمام امتوں سے افضل ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ میرے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ ہمارے نبی تمام نبیوں میں افضل۔ جی ہاں، ہماری ہدایت کے لیے جو کتاب نازل ہوئی، تمام کتابوں میں قرآن کریم افضل، اور یہ امت الحمدللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تمام امتوں میں افضل ہیں۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی جو جماعت ہوں گی یا جس امت کے افراد ہوں گے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے۔ تو نسبت سے چیز جو ہے وہ
سرفراز ہوتی ہے، عزت پاتی ہے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ہمیں اس کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک تیرا بڑا فضل ہوا کہ تو نے مجھے انسان بنایا۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان بنایا، اس پر اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا ہو۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اس پر شکر ادا ہو کہ یہ اللہ پاک اتنے سارے مذاہب دنیا میں موجود ہیں لیکن تو نے مجھے مسلمان بنایا۔ ان الدین عند اللہ اسلام۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں مذہب اسلام میں پیدا کیا، اور ایک کرم اور مزید یہ کیا کہ الحمدللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، مسلمان کیا۔ اور مزید اگر نسبتوں کی طرف ہم جائیں تو الحمدللہ غوث پاک کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، اصحاب کرام کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، اولیاء کرام کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کتنی نسبتوں سے ہم مرکب ہیں، اور انشاءاللہ الکریم یہی نسبتیں قیامت کے دن ہمارے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ الکریم۔ تو ایف جین چینل کے ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیسا فضل فرمایا کہ ایک رجب المرجب کا روزہ رکھنے والے کی یہ عزت اور شرافت ہے۔ آئیے مزید میں آگے بڑھتا ہوں اور بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ رجب المرجب کے روزے کی مزید کیا فضیلتیں ہیں، کس ترتیب سے ہمیں یہ روزے رکھنا چاہیے۔ رجب شریف کے ابتدائی 3 روزے کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، نانہ حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے۔ پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رجب کے پہلے دن روزہ رکھا تو یہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا، ایسا ہوگا جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے رجب میں 7 دن روزے رکھیں تو اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رجب میں 10 دن روزے رکھے گا تو آسمانوں میں ایک منادی اعلان کرے گا کہ جو چیز چاہے مانگ وہ تجھے عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیاں دگنی کر دی جاتی ہے۔ جس نے اس کا 1 دن روزہ رکھا تو وہ روزہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہے۔ تو ایف جین چینل کے ناظرین، روزہ ایک ہے لیکن فضائل بے شمار ہے۔ جو ایک روزہ رکھتا ہے، حدیث پاک میں آپ نے سنا کہ اللہ پاک اس کے کئی سالوں کے جو ہے وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جس نے پہلے دن کا روزہ رکھا تو 3 سال کے گناہوں کا کفارہ، پھر جناب دوسرے دن کا روزہ رکھا تو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، تیسرے دن کا روزہ رکھا تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کتنا آسان نسخہ میں مل گیا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کو بخش دے تو اسے چاہیے کہ وہ رجب المرجب کے نفل روزے رکھنے کی سعادت حاصل کریں۔ آئیے ایک اور میں روایت آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا مجیبہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد یا چچا کے بارے میں فرماتی ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر چلے گئے۔ 1 سال بعد جب دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان پر کمزوری کے اثرات تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں باہلی ہوں جو گزشتہ سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تم تو اس وقت اچھی حالت میں تھے۔ عرض کی، آپ سے جدا ہونے کے بعد دن بھر روزہ رکھ کر رات کو کھاتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی جان کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ماہ صبر یعنی رمضان کے روزے اور ہر مہینے کا 1 روزہ رکھا کرو۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا خوب ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں، توجہ سے سنیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، تم ماہ صبر یعنی رمضان کے روزے اور ہر مہینے کا 1 روزہ رکھا کرو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں طاقت والا ہوں، کچھ اضافہ فرما دے، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں کہ میں مزید روزوں میں اضافہ کر سکتا ہوں، آپ مزید اضافہ فرما دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مہینے 2 دن روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے پھر عرض کی کچھ اور اضافہ فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو۔ انہوں نے عرض کی کچھ اور اضافہ فرما دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ حرام میں 3 دن روزے رکھو اور 3 دن نہ رکھو، پھر 3 دن روزے رکھو اور پھر 3 دن نہ رکھو، پھر 3 دن روزے رکھو اور 3 دن تک نہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرماتے ہوئے ہر بار اپنی 3 انگلیوں کو کھولا اور بند کر لیا۔ اے عاشقان اولیاء، بعض بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اجمعین حرمت والے تمام مہینوں میں روزے رکھتے تھے۔ ان بزرگوں میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا حسن بصری اور سیدنا ابو اسحاق سبیعی رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی شامل ہیں، اور سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھنا زیادہ پسند ہے۔ تو اے ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے یہ طویل حدیث پاک سنی اور بزرگان دین کا انداز بھی آپ نے سماعت کیا کہ ماہ حرام میں یعنی حرمت والے مہینوں میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو نفل روزے ہمیں بالخصوص جو حرمت والے مہینے ہیں اور اس میں بھی بالخصوص جو رجب المرجب ہیں اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نفل روزوں کی ترکیب فرمائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا بڑا ہی خوبصورت ایک انداز ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ اصلاح اعمال۔ جی ہاں، یہ جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے یہ اصلاح اعمال میں لگا ہوا ہے، یعنی اعمال کی کیسے اصلاح ہو، بندہ کس طرح نیکی کے کام میں آگے آگے بڑھیں، پہل کریں اور کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ الحمدللہ یہ شعبہ اسی خدمت میں جو ہے وہ مصروف عمل ہے۔ اس شعبے کے تحت کئی کورسز جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں، جیسے اصلاح اعمال کورس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ کئی ایسے کورسز ہوتے ہیں کہ جو کردار سازی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی دل کو کیسا ہونا چاہیے، دل میں جو باطنی امراض جو پائے جاتے ہیں تو وہ باطنی امراض کون کون سے ہیں، کیا ہے اس کی ڈیفینیشن، کیا ہے اس کے اسباب، کیا ہیں اس کے علاج، کیا ہیں۔ الحمدللہ یہ اصلاح اعمال کورس میں اصلاح اعمال ڈپارٹمنٹ کے تحت الحمدللہ یہ کورس بھی کروائے جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ تو اسی شعبے کے تحت ایک بڑی پیاری تحریک جو ہے وہ چلائی جاتی ہے دعوت اسلامی انڈیا کے تحت، نفل روزوں کی تحریک۔ جی الحمدللہ ہزار بلکہ اگر میں آگے بڑھ کر کہوں کہ لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی الحمدللہ نفل روزے رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یہی دعوت اسلامی انڈیا کا فیضان ہے کہ نہ صرف فرض روزے بلکہ یہ مشکبار مدنی ماحول الحمدللہ نفل روزے رکھنے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ تحریک جو چل رہی ہوتی ہے اس میں انداز کیا ہوتا ہے، عاشقان رسول، عاشقان ماہ رجب یہ نفل روزے رکھتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ۔ کئی مساجد میں سحری اجتماعات ہوتے ہیں، اسلامی بھائی جمع ہو کر سحری کرتے ہیں، پھر جناب وہاں پر جو ہے وہ دعاؤں کا سلسلہ رہتا ہے۔ بلکہ اگر میں اس کا جدول اگر بتاؤں تو تہجد سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی بھائی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، عاشقان رجب جو ہے وہ بیدار ہوتے ہیں، پھر نماز تہجد ادا کر کے دعا میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جناب پھر سحری وغیرہ کے معاملات سے فارغ ہو کر پھر نماز فجر کے لیے جگاتے بھی ہیں اذان فجر کے بعد۔ پھر جناب اس کے نماز فجر پڑھنے کے بعد میں الحمدللہ 3 آیت ترجمہ تفسیر سنانے کا جدول رہتا ہے۔ پھر الحمدللہ فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ شجرہ شریف پڑھنے کی بھی ترکیب رہتی ہے۔ پھر یہی دیکھیں آپ دعائیں افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، بڑا روحانی منظر ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اس کا ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں، آپ بھی اس کے ٹیسٹ کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اور بالخصوص ان خصوصی مہینوں میں، ان حرمت والے مہینوں میں جو یہاں سے تحریک نفل روزوں کی چل رہی ہوتی ہے اس میں آپ بھی ضرور حصہ لینے کی سعادت حاصل کریں۔ الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ میں، یعنی جامعۃ المدینہ وہ جہاں درس نظامی عالم کورس کروایا جاتا ہے، الحمدللہ انڈیا بھر میں جامعۃ المدینہ میں 30,000 سے زیادہ طلبہ اکرام
یہ زیر تعلیم ہے۔ حفظ قرآن کی بات کریں تو مدرسۃ المدینہ میں طلبہ اکرام الحمدللہ نازلہ قرآن کریم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کئی دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین ہیں، مبلغات ہیں، اسلامی بہنوں میں کام ہیں، اور سب میں الحمدللہ نفل روزوں کی تحریک چلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ضرور جو ہے وہ روزہ رکھنے کی ترغیب فرمائیں، اللہ نے چاہا تو بڑا ثواب ملے گا۔ ایوجین چینل کے ناظرین، بعض لوگوں کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ جناب ہمارے لیے فرض نمازیں کافی ہیں۔ اچھا، ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو فرض بھی ادا نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے لیے فرض عبادات کافی ہیں، بھائی فرض ادا کر لو، باقی کا کوئی پرابلم نہیں۔ تو میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ اگرچہ نفل عبادات آپ نے نہیں کی تو آپ سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہونی ہے، قیامت کے دن سوال نہیں ہونا ہے کہ نفل روزے یا نفل عبادت کی یا نہیں، لیکن آپ فائدہ تو دیکھیں، آپ کتنے بڑے نقصان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ نفل اگر عبادت آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہے تو کہا جاتا ہے کہ نفل جو چیزیں ہوتی ہیں، نفل عبادات کہہ لیں، نفل روزے کہہ لیں، یہ متممات میں سے ہیں، مکملات میں سے ہیں، یعنی قیامت کے دن جب بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں، جو عبادات ہوں گی، اگر ان میں کچھ کمی بیشی ہوں گی تو اللہ پاک اس نفل عبادت کے ذریعے اس کو مکمل فرما دے گا۔ جیسے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے میں اگر کچھ کمیاں رہ گئیں، جلد بازی میں کچھ ارکان جو ہے وہ چھوٹ گئے، اب بندے کو بھی اس کا علم نہیں رہا اور اس نے نماز مکمل کر لی، کمپلیٹ کر لی۔ اسی طرح اس نے رمضان کے جو ہے وہ روزے رکھے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ نقص باقی رہ گیا، یا بے خیالی میں جناب اس کا روزہ ہی باقی نہیں رہا، اس کو بھی جو ہے وہ خیال نہیں رہا، اس کے زعم میں یہ رہا کہ میرا روزہ مکمل ہو چکا، اب کل قیامت کے دن وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ جو کمیاں تھیں اللہ پاک نفل عبادت کے ذریعے پوری فرما دے گا۔ تو بتائیں کتنا بڑا فائدہ ہے، یعنی بندہ وہاں پر جو ہے وہ حسرت و ندامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ یار یہ کیا ہوا، میرے جو نقص تھے، میری جو کمیاں تھیں وہ کیسے پوری ہوں گی۔ تو بھائی نفل عبادت ساتھ میں لے کر جائیں، نفل روزے ساتھ میں لے کر جائیں، انشاءاللہ الکریم یہ نفل عبادت کے ذریعے اللہ پاک ہماری عبادتوں کے نقص بھی دور فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ الکریم جنت میں ہمارے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ آپ مزید سنیے تو صحیح ثواب کیسا ہے۔ دیکھیں مومن جو ہوتا ہے نا، ایوجین چینل کے ناظرین، مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، مومن نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، اس کی توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ جناب میں کہاں سے نیکیاں کر لوں، یار یہ نیکیاں چھوٹنی نہیں چاہیے، یہ نیکی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین کوئی بھی نیکی کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو نیکیوں سے کس قدر محبت تھی، یعنی ہمارے سامنے تو نیکی کرنے کے کئی سارے مواقع ہیں لیکن ہم ترک کر دیتے ہیں، لیکن بزرگان دین باقاعدگی کے ساتھ نیکیاں کرنے میں کس قدر دلچسپی رکھتے تھے آپ سنیے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ جو ہے وہ بازار جایا کرتے تھے اور ساتھ میں کسی اور کو اپنے کر لیتے۔ تو جناب ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، چند دن گزر گئے، تو جس کو ساتھ میں لے جاتے تھے نا، ایک دن اس نے کہہ دیا کہ حضور آپ مارکیٹ جا کے کچھ کرتے تو ہیں نہیں، مجھے ساتھ میں کیوں لے جاتے ہیں، آپ بھی کچھ نہیں کرتے، مجھے بھی کچھ کام نہیں ہوتا، تو پھر ہم ایسے ہی مارکیٹ کیوں جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں بازار جاتا ہوں نا تو مسلمانوں کو سلام کرنے کی نیت سے جاتا ہوں۔ سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، ایک بہترین نیکی ہے۔ اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول اس شخص پر ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو سلام کرتا ہے۔ سلام کیا ہے؟ یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، مسلمان بھائی کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ جب بندہ کسی کے حق میں دعا کرتا ہے نا ناظرین کرام، یعنی سلام کہہ رہا ہے نا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہوں۔ جب بندہ مومن کسی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ پاک وہ دعا پہلے اس کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہے، یعنی آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں نا، تو ایسا نہیں کہ جناب ان دعاؤں میں سے آپ کو حصہ نہیں مل رہا، بلکہ یہ دعائیں پہلے آپ کے حق میں قبول کی جا رہی ہیں، پھر وہ دوسروں کے حق میں جو ہے وہ قبول ہو رہی ہیں۔ تو دعائیں دینے میں، سلام کرنے میں کنجوسی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگان دین الحمدللہ نیکیوں کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا کرتے تھے، نیکیوں کے حریص ہوا کرتے تھے۔ تو آئیے سنیے، اور اپنے اندر مزید جو ہے وہ رجب المرجب میں روزے رکھنے کی جو ایک لذت ہے اس کو بڑھائیے، نیتوں کو جو ہے وہ پختگی کی طرف لائیے۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی ارشادات ہیں، کئی احادیث طیبہ ہیں، آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔
جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ ایک روزہ 40 سال کی مسافت جتنی دوری جہنم سے اس کی ہو جائیں گی۔ اب بتائیں کہ جو بندہ اتنا جہنم سے دور ہو جائے گا وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ نہیں جائے گا، بلکہ انشاءاللہ الکریم وہ نفل روزہ اس کو داخل جنت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مزید سنیے، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ یعنی ایک روزہ ہے نا، اس کا دنیا میں کوئی بھی بدل نہیں ہے۔ پوری جہان بھر کی چیزیں اس کو دے دی جائے نا اس روزے کے بدلے میں، تو بھی اس کا بدل نہیں ہے۔ اس روزے کا جو بدلہ ہے یہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کو عطا فرمائے گا۔ مزید سنیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب نہیں یار میں بڑا کمزور انسان ہوں، میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، مجھے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، آپ سنیے، روحانی طاقتیں روزے میں موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صوموا تصحوا، فرماتے ہیں روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ یعنی روزہ جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی طاقت ہی لاتا ہے۔ سائنٹیفک اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی ڈاکٹرز جو ہیں وہ کئی ایسے امراض ہوتے ہیں جس میں بھوکا رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، کئی ایسی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو ایکسٹرا ہوتی ہے، زائد ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو وہ چیزیں پگھلنے لگتی ہیں، وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ ایسی کئی ساری ریسرچ ہیں، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ملے گی کہ بھوکا رہنے سے بندے کو بڑے فوائد حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ اب تو کئی ایسے کورسز ہونے لگے ہیں کہ بندے کو باقاعدہ کم بولنے پر، ہاں جی، اور کم کھانے پر ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے کہ بھائی کم بولیے، کم کھائیے تو آپ فٹ رہیں گے، پراپر جو ہے وہ آپ ڈائٹ لیجئے۔ اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ روزے میں تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ جناب ہم فٹ نہیں رہتے ہیں، پیٹ میں بڑی جو ہے وہ خرابیاں رہتی ہیں، بیماریاں رہتی ہیں، جسمانی طور پر ہم اپنے آپ کو چست محسوس نہیں کرتے، مشورہ دوں گا نفل روزوں کے آپ پابند ہو جائیں، ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ الکریم دنیاوی فوائد بھی اس کے حاصل ہوں گے۔ مزید سنیے، جس نے کسی دن اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اسی پر اس کا خاتمہ ہوا تو وہ داخل جنت ہوگا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا تو وہ شخص داخل جنت ہوگا، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، مزید بھی میرے پاس کافی سارے نفل روزوں کے فضائل اور الحمدللہ ماہ رجب میں روزے رکھنے کے فضائل موجود ہیں، لیکن آپ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم کثرت سے ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رجب کیسے گزارے۔ جی ہاں، رجب ہمیں اللہ پاک کی فرما برداری کرتے ہوئے گزارنا چاہیے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بالعموم پورے سال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص حرمت والے مہینوں میں تو اور بھی ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ روایتوں کے مفہوم سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جہاں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، وہیں پر گناہوں کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، نیکیوں کا جہاں دگنا ثواب مل رہا ہے، وہیں پر گناہوں کا بھی دگنا ہی عذاب اس کو ملنا ہے۔ تو ہمیں نیکیاں کرنا چاہیے، گناہوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اور ایسے بھی کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ بندہ دوسروں کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے اور معاذ اللہ رب العالمین دوسروں کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے یعنی ظلم و ستم سے بھی ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہوتا ہے۔ آئیے رجب المرجب میں جو ظلم و ستم کرنے والے ہوتے ہیں، یا پھر رجب المرجب میں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے متعلق رجب المرجب میں اگر مظلوم نے بد دعا کر دی تو ان کا حال کیا ہوتا ہے، اس حکایت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس حکایت میں ہم سب کے لیے ڈھیروں ڈھیر مدنی پھول موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو ان کے کوائف دکھا رہے تھے۔ اسی دوران
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے ایک بوڑھا آدمی گزرا جو اندھا اور لنگڑا تھا. اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا جو اس لنگڑے نابینا کو سختی سے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا میں نے اتنا برا منظر آج تک نہیں دیکھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے ایک نے کہا اے امیر المؤمنین کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. اس نے کہا یہ ابن صبغہ علمی ہے جس پر بریق کی پھٹکار پڑی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بریق تو ان کا لقب ہے مگر ان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کا نام ایاز ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایاز کو میرے پاس لاؤ. جب وہ آئے تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے اپنا اور بنو صبغہ کا واقعہ تو سناؤ. انہوں نے عرض کی اے امیر المؤمنین یہ زمانہ جاہلیت کا معاملہ ہے جس کا قصہ ختم ہو چکا ہے. اب تو اللہ پاک نے اسلام طلوع فرما دیا ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کریم معاف فرمائے جب سے اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے تب سے ہمیں یہ زیب تو نہیں دیتا کہ ہم زمانہ جاہلیت کے کسی معاملے میں گفتگو کریں. تاہم تم اپنا اور بنو صبغہ کا عبرت انگیز واقعہ بیان کرو. یہ عبرت انگیز واقعہ کیا تھا سنیے. ایاز نے واقعہ سناتے ہوئے عرض کی اے امیر المؤمنین صبغہ کے 10 بیٹے تھے اور میں ان کا چچا زاد بھائی تھا. میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا تھا. میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا. میری پوری قوم میں وہی میرے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے. وہ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے اور میرا مال ناحق چھین لیا کرتے تھے. میں نے انہیں خوف خدا دلایا, رشتہ داری اور ہمسائیگی کے واسطے بھی دیے تاکہ وہ مجھ پر ظلم و ستم نہ کریں, اپنے ہاتھ روک لیں. چنانچہ میں نے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیا حتیٰ کہ جب حرمت والا مہینہ یعنی رجب آیا تو میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کی اے اللہ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ صبغہ کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے اور کوئی ایک ایسا شخص ہو جو اسے سختی سے کھینچتا رہے. الامان والحفیظ. چنانچہ اسی سال ایک ایک کر کے ان میں سے 9 افراد مر گئے اور ایک باقی بچا تھا جو اندھا ہو گیا. اس کی ٹانگیں بھی مفلوج ہو گئیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور اسے لانے لے جانے والا جس سختی سے اسے گھسیٹ کر لاتا ہے لے جاتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بے شک یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے میں دوسروں پر ظلم و ستم کرنے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے. لوگوں پر بلا وجہ رعب جمانے اور اپنی قوت بازو آزمانے والوں کو چاہیے کہ مظلوم کی آہ سے ڈریں, کیونکہ جب مظلوم ظالم کے خلاف بارگاہ الہی میں فریاد کرتا ہے تو اس کی فریاد سنی جاتی ہے اور ظالم کو انجام تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے اتقی دعوت المظلوم فإنہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب, یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچو, بے شک اس کی بد دعا اور اللہ پاک کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. FGN چینل کے ناظرین, آپ نے اندازہ لگایا ہوگا ماہ رجب المرجب میں ایاز نامی اس شخص نے اس کے چچا زاد ان بھائیوں کے لیے بد دعا کی. کس قدر جو ہے وہ اس کے اثر ظاہر ہوئے اور کس قدر جو ہے وہ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا رہا جو اس نے بد دعا کی تھی. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی پر ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے. مظلوم کی دعا یہ قبول ہوتی ہے. یعنی یوں سمجھے کہ اگر ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں نا, پریشانیاں ہیں, رزق میں برکت نہیں ہے, جناب کام نہیں بن رہے ہیں, کام بگڑتے جا رہے ہیں, بڑی اچھی اچھی چیزیں تھی سب ختم ہوتی جا رہی ہیں, تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا. کسی کی آہ جو ہے نا یہ بندے کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول میں نے سنا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا میں 2 لوگوں کو تلاش کیا, وہ 2 لوگ مجھے نہ مل سکے. پہلا شخص وہ کہ جس نے راہ خدا میں خرچ کیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو.
یعنی یہ کنفرم ہے ایف جی این چینل کے ناظرین کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کو برکت عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلا شخص وہ کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا اور وہ غریب ہو گیا ہو، اور آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص وہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ یعنی بعض اوقات دنیا ہی میں نظارے ہوتے ہیں کہ جناب اس نے ظلم و ستم کیا، غریبوں کا خون چوسنے والا تھا، اس نے اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم والے معاملات کیے۔ دنیا میں اس کے نظارے دیکھے جاتے ہیں کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ جس قدر برا سلوک کرتی ہے، یہ نظارے عام ہیں۔ کسی پر ظلم و ستم نہ کریں۔ دیکھیں کئی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نیکیاں کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے 7 10 حج کیے ہوں گے، جناب وہ خیرات و صدقات بھی کرتے ہوں گے، لیکن اپنے رشتہ داروں پر ظلم بھی کرتے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ ایسے شخص کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے سوال کرتے ہیں، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہی جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نہیں، مفلس یہ نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس نے خوب اللہ کی عبادت کی ہو، خوب نیکیاں کی ہوں، تلاوت قرآن بھی کی ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کسی کا دل بھی دکھایا ہو، کسی پر ظلم بھی کیا ہو، کسی کی دل آزاری کی ہو۔ تو اس طرح کیا ہوگا، نیکیاں اس نے جتنی کی ہے تو جس پر ظلم کیا ہے، جس کا دل دکھایا ہے، تمام کی تمام نیکیاں اس کو دینی پڑے گی، اور اس طرح وہ بندہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ یعنی نیکیاں لانے کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، بلکہ یہاں تک کہ جب اس کی نیکیاں کم پڑے گی تو ان مظلوموں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج کیے جائیں گے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ڈر جانے والی بات ہے۔ دیکھیں دنیا میں اگر گزر بھی گئے، دنیا میں اگر نکل بھی گئے، دنیا میں چلے کچھ نہ بھی ہوا، لیکن ان بطش ربک لشدید، یاد رکھو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ظالم کو مہلت دی جاتی ہے، جی ہاں، ظالم کو ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، کر لے جتنا کرنا ہے، لیکن جب رب پکڑتا ہے نا تو ایسا پکڑتا ہے کہ پھر وہ چھوٹتا نہیں، اس کا انجام نہایت ہی خطرناک اور سخت ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ میں اس شوہر سے گفتگو کر رہا ہوں جو اپنے بیوی پر ظلم کرتے ہیں، جی ہاں، اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اپنی بیوی کو مارتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ میں اس شوہر کو ڈرا رہا ہوں، میں اس بیوی کو بھی ڈرا رہا ہوں کہ جناب جو اپنے شوہر کے ساتھ میں بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتی ہے، جی ہاں، میں ان والدین کو بھی ڈرا رہا ہوں کہ جو اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ میں ان اولاد سے بھی جو ہے وہ گفتگو کرنے لگا ہوں کہ جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ ڈر جائیے، ظلم و ستم سے اپنے آپ کو روک لیجیے، اور بالخصوص ان حرمت والے مہینوں میں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لیجیے اور نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گے۔ انشاءاللہ الکریم اس طرز کے مطابق جو میں نے اعمال بیان کیے ہیں، کس طرح کرنا ہے، نفل روزے ہیں، دعائیں ہیں، انشاءاللہ الکریم اس انداز میں ہم ماہ رجب المرجب کو گزاریں گے تو انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ وقت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ایک نئی معلومات کے ساتھ کہ رجب کیسے گزارنا ہے آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہاں، ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب۔ اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ